نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کا سفر فرما رہے ہیں. کون سا سفر؟ زور سے بولو کون سا سفر؟ سفر معراج. کہاں سے ابتدا ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کی سرزمین سے اپنے اس سفر کا آغاز فرماتے ہیں اور زمینی سفر کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ بیت المقدس پر جا کر. اللہ اکبر. مکے سے زمینی سفر کا آغاز ہوا, بیت المقدس پر زمینی سفر کا اختتام ہوا. اس زمینی سفر میں سرکار کے ساتھ میں کون ہے؟ جبریل امین ہیں. بیت المقدس سے آسمانی اور خلائی سفر کا آغاز ہوتا ہے. اس خلائی سفر میں سرکار کے ساتھ میں کون ہے؟ جبریل امین ہے. آسمان اول پر پہنچے, ساتھ میں جبریل امین ہے. آسمان دوم پر پہنچے, ساتھ میں جبریل امین ہے. ہوتے ہوتے آسمان ہفتم پر پہنچے, ساتھ میں جبریل امین ہے. سدرۃ المنتہا پر پہنچے, ساتھ میں جبریل امین ہے. مگر جب سرکار سدرہ سے آگے بڑھنے لگے تو جبریل ٹھہر گئے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, اے جبریل کیا بات, زمینی سفر میں ساتھ رہے, فضائی سفر میں ساتھ رہے, خلائی سفر میں ساتھ رہے, آسمانی سفر میں ساتھ رہے, مگر سدرہ پر آ کر کے آپ نے ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر. تو حضرت جبریل امین نے اس وقت جو جواب دیا تھا, اس جواب کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے, اگر یکسرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوز پرم, یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں سدرہ سے آپ کے ساتھ آگے بڑھا تو تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ یہ فرشتوں کا سردار ہے, یہ صرف سدرہ تک آ سکتا ہے, سدرہ سے آگے صرف نبیوں کا سردار. اللہ سرکار نے فرمایا, ٹھیک ہے جبریل, اگر نہیں جاتے تو نہ جاؤ, اگر نہیں جاتے تو نہ جاؤ, مگر سنو, آج تک تم سدرہ تک آتے تھے اور سدرہ سے آگے جانے والا آج تک تمہارے ساتھ میں کوئی نہیں آیا. تمام انبیاء اور رسول زمین پر رہے, تم سدرہ کی بلندیوں سے اڑ کر نیچے پہنچتے تھے زمین کی پستیوں پر, اور زمین کی پستیوں میں رہنے والے, زمین کی وسعتوں میں رہنے والے انبیاء سے تم پوچھا کرتے تھے, حل لک حاجتن, حل لک حاجتن. ہر نبی سے تم نے پوچھا, اے نبی کوئی حاجت ہو تو بتائیے, اے رسول کوئی حاجت ہو تو بتائیے, اے پیغمبر کوئی حاجت ہو تو بتائیے. حضرت زکریا سے تم نے پوچھا, اے زکریا کوئی حاجت ہو تو بتائیے. ان کو چیرنے کا ارادہ جب کفار کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا, اے زکریا ان قریب ہاتھ کو چیر دیا جائے گا, حل لک حاجتن, کوئی حاجت ہو تو بتائیے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا, حل لک حاجتن یا ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیے. حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, وہ کنویں میں گرنے والے تھے, تو آپ نے حضرت یوسف سے پوچھا تھا, حل لک حاجتن یا یوسف, اے یوسف کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حضرت اسماعیل کی گردن پر جب حضرت ابراہیم چھری چلانے کا ارادہ کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا, حل لک حاجتن یا اسماعیل, اے اسماعیل کو حاجت ہو تو بتاؤ. غرض کے ہر نبی سے تم نے پوچھا, ہر رسول سے تم نے پوچھا, ہر پیغمبر سے تم نے پوچھا, کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. انبیاء کی برادری پر جبریل کا یہ قرض تھا, رسولوں کی برادری پر جبریل کا یہ قرض تھا. آج انبیاء کے اوپر جو قرض جبریل کا تھا, وہ قرض انبیاء کا سردار اتار رہا ہے, انبیاء کا امام اتار رہا ہے. انبیاء کا امام فرشتوں کے سردار سے پوچھتا ہے, اے جبریل حل لک حاجتن, میں بارگاہ خداوندی میں جا رہا ہوں, کوئی حاجت ہو تو بتا.